الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں. گزشتہ جمعہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر فضائل اور حالات کا بیان ہوا تھا. اللہ کے رسول کے صحابہ، جیسے بتایا تھا کہ اللہ نے جیسے نبیوں کو اس کائنات میں سے چنا تھا، ایسے ہی صحابہ کو بھی اس کائنات میں چن کر نبی کا ساتھی اور دوست بنایا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عشق تھا، جو محبت تھی امام الانبیاء سے، اس کے لیے خود قرآن کریم کے واقعات، احادیث میں اور آثار صحابہ میں کئی روایات ملتی ہیں. سب سے زیادہ قریبی امام الانبیاء کے سیدنا ابو بکر صدیق تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے زمانہ نبوت سے قبل بھی ہمدم تھے. یعنی وہ ابو بکر تھے، نبی کی نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ کے ساتھ خاص آپ کا تعلق تھا، اور نبی بننے کے بعد اسی تعلق کو ابو بکر نے پھر باقی رکھا. آپ اسلام میں بھی سبقت کرنے والے ہیں. تمام مردوں میں سے ابو بکر نے پہلے اسلام قبول کیا رسول اللہ کے ہاتھ میں. آج کے فضائل میں قرآن کریم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں. اس بات پر تو صحابہ کا، تمام صحابہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخص پوری کائنات میں سیدنا ابو بکر صدیق. اور اس بات میں بھی تمام صحابہ کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی کے اندر ابو بکر صدیق کو اپنا مصلح
عطا فرما دیا تھا، جانشین بنا دیا تھا، کہ حکم دے دیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھیں۔ ازواج مطہرات کا بار بار یہ کہنا کہ ابو بکر اس جگہ پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے، ابو بکر رقیق القلب ہے، دل کے بڑے نرم ہیں، جب وہ مصلی رسول پر پہنچیں گے اور آپ کو موجود نہیں پائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بار بار امام الانبیاء نے فرمایا کہ حکم دو ابو بکر کو کہ مصلی رسول سنبھال لیں۔ یہ جانشینی کا اعلان تھا کہ میرے بعد اگر کوئی اہل ہے امامت کا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر عبد الرحمن ابن ابی بکر کو یہ کہنا کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے کر آؤ اور میں ابو بکر کی جانشینی لکھوا دوں۔ جب وہ اٹھے تو پھر فرمایا کہ چھوڑ دو، بس میرے بعد اللہ بھی نہیں مانے گا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے، اور مسلمان بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے۔ پھر تیسری ایک روایت، ایک عورت کا آنا رسول اللہ کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، آپ واپس چلی جائیں، کچھ عرصے کے بعد آنا، میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کچھ عرصے کے بعد آئی اور آپ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر ابو بکر سے مانگ لینا، وہ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ بھی علامت تھی کہ میرے معاملات میرے جانے کے بعد ابو بکر کے حوالے ہوں گے، وہ میرے متعلقین کے مسائل کو حل کریں گے۔ پیر کے دن سرکار دو عالم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اگلے دن شام کے وقت منگل والے دن ابو بکر کو خبر ملی کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں، یعنی انصار مدینہ کی جو ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں انصار جمع ہے اور خلافت کے معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، عمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ خلیفہ ثانی تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا لو کانا نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا اہل تھا تو وہ عمر تھا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ امین هذه الامة ابی عبیدہ بن جراح، میری امت کا سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح۔ ان دونوں کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار کے پاس پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک کمبل کے اندر لپٹا ہوا بیٹھا ہے جس کو پہچانا نہیں جا رہا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا یہ سعد بن عبادہ خزرجی ہے۔ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور زمانہ اسلام سے قبل دونوں کی سخت لڑائیاں تھیں۔ فرمانے لگے یہ سعد بن عبادہ ہے جو خزرج کے سردار ہیں۔ بڑے پوچھا کہ کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بیمار ہے، لوگ ان کو گھر سے اٹھا کر لے آئے ہیں خلیفہ کی نامزدگی کے لیے۔ سعد بن عبادہ نے وہاں تقریر کی، اور اس کے بعد ابو بکر نے بلیغ خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات رسول اللہ کے ہر عمل کے مطابق تھی۔ آپ نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، اللہ نے ہم میں اس وقت ایک رسول بھیجا کہ جب ہم لوگ جہالت والے تھے، عرب کے لیے اپنے آبائی دین کو چھوڑنا مشکل تھا، لیکن ہم نے یعنی مہاجرین نے پہلے ہی اس دین کو لبیک کہا اور اسلام کو قبول کیا۔ ہم نے اس وقت بڑی تکلیفیں دیکھی کہ جب پورا عرب مہاجرین کا مخالف تھا اور مہاجرین نے سخت حالات میں اسلام قبول کیا، رسول اللہ کے معاون بنے، مددگار بنے، آپ کے ساتھی بنے۔ اور پھر فرمایا کہ اے انصار، ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں آپ کو بھی بڑی سبقت ہے، اسلام میں آپ کا بھی بڑا مقام ہے،
آپ وہ لوگ ہوں جن کی طرف امام الانبیاء کو ہجرت کا حکم دیا کہ مکہ سے انصار کی طرف ہجرت کرے. اے انصار آپ وہ لوگ ہوں کہ جنہیں اللہ نے اپنے رسول کا ساتھی بنایا اور اس کے لیے پسند فرمایا. لیکن سبقت اسلام میں اولین سبقت مہاجرین کو ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین. لہذا بات یہ ہے کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا اور وزیر انصار میں سے ہوگا اور تمام معاملات مشورے سے طے ہوں گے. پھر ابو بکر نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، سربراہ، سردار، امام قریش میں سے. پھر سعد بن ابی عبادہ کو قسم دے کر کہا کہ اے سعد آپ بتاؤ کہ آپ اس مجلس میں نہیں تھے جس مجلس میں اللہ کے رسول نے یہ قسم، یہ حدیث بیان کی تھی؟ سعد نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا کہ امام قریش میں سے ہوگا. یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی. اس وقت کسی نے مجمع سے آواز لگائی کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ دو خلیفہ ہونے چاہیے، ایک انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے. عمر فاروق اس بات کو سمجھ گیا، فوراً کھڑے ہوئے فرمانے لگے اچھا بتاؤ کہ کبھی تم نے سنا کہ کسی عورت نے دو شوہر رکھے ہوئے؟ اچھا بتاؤ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ کسی ملک کے اندر دو حاکم اور بادشاہ ہو؟ فرمایا لہٰذا یہ بات تو قطعی طور پر ختم کر دی جائے گی، خلیفہ ایک ہوگا. پھر ابو بکر نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اپنے ساتھ قریش کے دو بہترین لوگوں کو لایا ہوں، ایک عمر ہے اور دوسرے ابو عبیدہ ہے. آپ جس کی چاہے بیعت کر لو اور اس کو خلیفہ بنا لو. عمر فاروق چونکہ ابو بکر کے بعد رسول اللہ کے قریب تھے اور بڑے تھے تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے مجمع کی بیعت کروں کہ جس میں ابو بکر موجود ہو. یہ اعلان تھا کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے اور خلافت کے جانشینی کے مستحق ابو بکر. پھر عمر نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تین باتیں کرتا ہوں، ان تین باتوں کا مجھے جواب دے دے. اگر پوری کائنات میں ان تین باتوں کے اندر ابو بکر کا کوئی مقابل ہے تو بیان کر. فرمایا کہ یوں تو ابو بکر کی فضیلتیں بڑی ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اسی آیت غار میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اس سے پہلے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. یہاں پر اللہ نے ثانی اثنین کہا، نبی کا دوسرا آدمی. فرمایا کہ یہ قرآن میں دوسرا آدمی ابو بکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. کہ ابو بکر کی اس فضیلت کا کہ جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بنائی، کوئی اور شریک ہے؟ اگر ہے تو لاؤ پھر پوری کرنا. دوسری فضیلت اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یعنی رسول اللہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے. تو یہاں پر غار حرا کے اندر جو ساتھی، غار ثور میں جو ساتھی تھا وہ ابو بکر تھا. یہ دوسری فضیلت. صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ کا دوست اور ساتھی قرآن نے ابو بکر کو بیان کیا. اور تیسری فضیلت فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک تو معیت عامہ ہے، ہر بندے کے ساتھ اللہ ہے. قرآن میں فرمایا اللہ نے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی. یہ معیت عامہ ہے. ابو بکر کے لیے جو ذکر کی ان اللہ معنا، یہ معیت خاصہ ہے، یعنی یہ وہ اللہ کا ساتھ ہے جو ساتھ اللہ کا ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ساتھ اللہ کا ابو بکر کے ساتھ بھی. یعنی ایک تو اللہ کی عام معیت ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ ہے.
ایک معیت خاصہ ہے، خاص لوگوں کی معیت ہے، تو اس میں ابو بکر رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ اور فرمایا یہ تو 3 فضیلتیں بڑی بڑی بیان کی، اس کے علاوہ درجنوں فضیلتیں قرآن کریم سے۔ یہاں پر فانزل اللہ سکینتہ، آگے اسی آیت میں علیہ وأیدہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو مراد لیا کہ غم ابو بکر کے سینے میں تھا۔ رسول اللہ کو تو مسلی تھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہجرت کا حکم انہوں نے دیا، بچانا اس کا کام ہے، لیکن غم ابو بکر کو تھا رسول اللہ کا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اس لیے فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکینت نازل کی۔ سکینت یہاں ابو بکر کے دل پر اللہ نے نازل کی۔ آگے فرمایا کہ علیہ ضمیر کا صیغہ ہے، یعنی جس پر اس سکینت کو نازل کیا وہ مخاطب ابی بکر صدیق ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ اتقا آیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یہ سارے فضائل ابو بکر صدیق کے ہیں۔ عمر نے فرمایا ان 3 فضیلتوں میں اگر کوئی بھی دنیا کا آدمی شریک ہے تو کھڑا ہو جائے، ہم اس کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ ان 3 فضیلتوں میں بھی ابو بکر صدیق ممتاز ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی فضیلت جو مرض الوفات میں ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس کائنات میں 63 سالہ زندگی میں میں نے کئی لوگوں کے احسانات لیے ہیں، کئی لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے اور میں نے ایک کر کے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر آپ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بروز محشر دعا کروں گا کہ وہ آپ کے احسانات کا بدلہ اتارے۔ یہ وہ فضیلت ہے ابو بکر کی جو کسی بھی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری فضائل کا مالک تھا، اور قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی۔ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، یعنی یہ وہ اس لفظ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اس کے بعد متقین کا صفت ہی ختم، متقین کا سلسلہ ختم۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے سید المتقین والابرار، یعنی متقین کے اور نیکوکاروں کے سردار اعلیٰ ابو بکر صدیق۔ قرآن کریم میں یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر میں احسانات کا بدلہ اتار چکا ہوں اور آپ کے احسانات رہ گئے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ام المومنین عائشہ پر جب تہمت لگی تو قرآن میں اس آیت میں ابو بکر کو اولو الفضل کہا گیا، یعنی فضیلتوں کا سربراہ، فضل والا شخص۔ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد کے مصطح ابن اساسہ، آپ کئی سالوں سے اس کے خاندان کی پرورش کر رہے تھے۔ جب تہمت لگائی گئی تو مصطح بھی اس تہمت میں شریک ہو گیا لوگوں کے کہنے میں۔ ابو بکر کو بڑا دکھ ہوا اور یہ عہد کر لیا کہ مصطح کے خاندان کی جو پرورش کرتا ہوں نا ہر مہینے، آج کے بعد اس پرورش کو بند کروں گا، وہ جو مال دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، درہم دیتا ہوں، وہ بند کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ اے اولو الفضل والے شخص، ابو بکر کو فرمایا اے فضیلتوں کے سربراہ شخص، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو علی الاعلان معاف کر دیں اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو معاف کر دے؟ فرمایا جب یہ آیات جبرائیل لے کر آئے تو ابو بکر نے سنی، رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں یا اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو معاف کروں اور آپ مجھے معاف کروا دیں۔ یہ احسانات ابو بکر کے تھے کہ جس کو کبھی لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى،
یہ ساری صفات ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یعنی اللہ ایسے طریقے سے رزق دے گا، ایسے طریقے سے رضا اپنی فیصلہ سنائے گا کہ تصور بھی نہیں ہوگا۔ ہر بدلے کا، ہر چیز کا بدلہ دے گا، ہر بات کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یہ جو اتقا ہے، یہ جو متقین کا سربراہ ہے، اللہ اس کو راضی کرے گا۔ اور اسی طرح یہی بات اللہ نے اگلی سورت وَالضُّحَىٰ میں رسول اللہ کے لیے فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب اے محمد آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پچھلی سورت میں یہی جملہ ابو بکر کے لیے فرمایا کہ اللہ آپ کو راضی کرے گا، اور اگلی سورت کے اندر امام الانبیاء کے لیے فرمایا کہ اللہ آپ کو بھی راضی کرے گا۔ یہ خصوصیت بھی ابو بکر کی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت دی گئی، ابو بکر کو پہلے سے پتا تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی نہ کسی کو شامل کیا جائے گا ہجرت کے لیے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ کا ساتھی جس کو بنایا جائے گا وہ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کس کو حکم ہوتا ہے کہ امام الانبیاء کے ساتھ ہجرت کرے تو دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوپہر کو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ بجایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دروازہ بجنے کی آواز سنی تو کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام الانبیاء آج ہمارے دروازے پر ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھی، دروازہ کھولا، دیکھا تو اللہ کے رسول نے اپنے چہرہ انور کو ایک کپڑے کے ساتھ اسے ڈھانکا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تھی، اور ہجرت کے موقع پر کیونکہ کافر چاروں طرف سے کھڑے ہوئے تھے، چاروں طرف سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے تھے، تو اللہ کے رسول نے چہرہ انور کو ایسے ڈھانپا ہوا تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور امام الانبیاء کو دیکھا تو راستہ دیا، آپ گھر کے اندر تشریف لائے، اور آ کر دیکھا تو کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ گھر میں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ باہر سے آئے تھے، دھوپ سے آئے تھے، تو جب بندہ اچانک دھوپ سے سائے والی جگہ پر آئے تو پتہ نہیں چلتا، اندھیرا سا آنکھوں میں ہوتا ہے۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے ہی گھر کے بندے ہیں، یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، یہ عائشہ ہے، یہ اسما بنت ابی بکر ہے، اور یہ ان کی والدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک خاص بات آپ سے کرنی تھی۔ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس کے ساتھ جائیں گے۔ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ نے کیا حکم دیا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ بھی میرے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی تو ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے میرے والد ابو بکر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ لوگ اپنے دکھوں سے روتے ہیں، غم میں آ کر روتے ہیں۔ پہلی بار دیکھا کہ ابو بکر رسول اللہ کی رفاقت کے لیے اس قدر بے چین ہے۔ یہ وہ محبت تھی جس کو کہا گیا کہ صحابہ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ عقل کا تھا ہی نہیں، عقلی تعلق تھا ہی نہیں، عشق کا تعلق تھا۔ عقل تو سبب مانگتی ہے نا، ریزن مانگتی ہے کہ کیوں کسی سے محبت کر رہے ہیں، فائدہ اور نفع نقصان دیکھتی ہے، عشق فائدے کو نہیں دیکھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 20,000 درہم اٹھائے اور 2 اونٹنیاں خفیہ طور پر پالی ہوئی تھی، یقین تھا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ یوں آپ کو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی جانتی ہے۔ اور مسجد نبوی کی یکم ہجری کو جو پہلی زمین خریدی گئی، یہ سارا مال 20,000 درہم ہجرت میں بھی کام آیا، اور مسجد نبوی کی پہلی زمین خریدنے میں بھی یہی پیسے کام آئے۔
پھر جب 7 ہجری کو مسجد نبوی کی ایکسٹینشن ہوئی، آگے بڑھایا گیا، تو پھر سیدنا عثمان نے اس میں فیصلہ لیا۔ رسول اللہ کی زندگی کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر پر 2 لوگوں کا پیسہ لگا تھا، ایک ابو بکر کا، ایک عثمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا محبت والا معاملہ تھا۔ جو بھی میں نے سورۃ والضحیٰ میں بتایا کہ اللہ کے رسول کو فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، اور اس سے پیچھے کہا گیا ابو بکر کو کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے ابو بکر اللہ آپ کو بھی راضی کرے گا۔ ابو بکر کی رضا تو سامنے ہے کہ ابو بکر کو اللہ کے رسول چاہیے، اور اللہ کے رسول کی رضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس آیت کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے جبرائیل جا کے اللہ کو بتا دے میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر پڑا رہے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، امتی بھی تو امتی ہونا، وہ امتی ایسا تو ہو کہ جس کو امتی کہا جا سکے، ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ سے اس قدر بے وفائی میں منتقم ہو جائیں کہ ہم امتی کہلانے کے مستحق ہیں، ہمارا تعلق ہی رسول اللہ سے اس قدر ختم ہو جائے کہ ہم مسلمان بھی نہ کہلائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ جو بھی آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے یا شام اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے دل میں کسی بھی شخص کا کینہ نہیں ہے، بغض اور نفرت نہیں ہے، تو وہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا طریقہ ہے، وَهَذَا مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے، میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، صبح ایسے حال میں کرتا ہوں، شام ایسے حال میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنی طریقے کو، اپنی سنت کو، اپنے ساتھ محبت کی جز بتا دی کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میری سنت والا عمل اپنا لے، میرے طریقے کو اپنا لے، پھر وہ امتی کہلایا جائے گا۔ ہم نے تو اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا ہوا، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہوا، اللہ کے رسول کی طرز زندگی کو چھوڑا ہوا۔ مثلا اب یہ داڑھی ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی بھی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کی داڑھی رہے، فطرت میں اس کو قرار جاتے ہیں۔ 10 چیزیں جو فطرت ہیں نبیوں کی، ان میں ایک چیز اللحیہ، داڑھی کا ہونا ہے۔ ایک اسی طرح 1,44,000 صحابہ کے اندر بھی یہی تھا، اور ہم امتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا حلیہ، ہمارا طرز عمل، ہمارا ظاہری لباس رسول اللہ والا نہیں، شکل و صورت انبیاء والی نہیں۔ یہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا، داڑھی کا نہ ہونا، ہمیشہ سر کا ننگے ہونا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طرز عمل؟ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن رسول اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں شرمندگی کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اور غیروں کی نقالی اور غیروں کے طریقے کے اوپر عمل کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیں ہم نے فلاں قسم کے جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، فلاں قسم کی شلوار قمیض پہنی ہے، ہم نے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھی ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے طرز کو بتاتے ہوئے، آپ کی شریعت کو بتاتے ہوئے، آپ کے طریقوں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی کنورجن ہوئی ہے، لوگ مذہب کو چھوڑتے ہیں، اس کا پہلا پیش خیمہ تہذیب کو چھوڑنا ہے، اپنے تمدن اور کلچر کو چھوڑنا ہے۔ جب کلچر چھوٹ جاتا ہے، تہذیب چھوٹ جاتی ہے، اپنا لباس جاتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اپنی اللہ کی طرف سے جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی کھو جاتا ہے، اور وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ جو اسلام دل کے اندر ہے اس کی اہمیت اور احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر غیروں کی نقالی اور غیروں کی محبت اور مودت دل کے اندر ہے۔ اور یہ دل ایسا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس قلب کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کے غیر کی ہوگی، دو چیزیں کے علاوہ اور جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ دل کو پاک رکھو اور اس کو اللہ کی محبت سے لبریز رکھو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔